اس سے پہلے یاسین شریف کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی۔ ایک روایت میں آیا، تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، کتنے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، تخلیق سے 2000 پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو نازل فرمایا تھا، لیکن یہ نزول لوح محفوظ میں رہا۔ جب ان کا نزول ہوا تو فرشتوں نے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور حمد بیان کرنے کے بعد کہا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، قابل مبارکباد ہے وہ دل جو اس سورہ کو یاد کرے گا، اور قابل مبارکباد ہے وہ زبان جو اس سورہ کو پڑھیں گے، اور قابل مبارکباد ہے وہ دہن، وہ منہ جس سے یہ کلمات سورہ یاسین کے نکلتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین شریف کو اس وقت پر جو ہے نزول فرمایا، لوح محفوظ میں محفوظ رکھا بہرکیف۔ اور بہت ساری باتیں یاسین شریف کے تعلق سے مختصراً بیان کی گئی تھی۔ بات یہاں پر آ کے رک گئی تھی کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یاسین، یاسین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام نے 6 اقوال، 6 طرح کی باتیں نقل فرمائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اہل سنت والجماعت کی 6 باتیں، آپ جن کو چاہیں اختیار کر لیں۔ پہلی بات، یاسین یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ یاسین کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاسین کا نام دیا ہے، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، سرکار کا نام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یاسین قرآن مقدس کا نام ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں نا، تو ان ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یاسین اس سورہ مقدسہ کا نام ہے۔ اور پانچواں قول یاسین یہ مخفف ہے، شارٹ کٹ ہے، جیسے انگریزی میں محمد کو بس خالی MO بنا دیں گے یا MOHD بنا دیتے، مخفف اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یاسین جو ہے یہ مخفف ہے، کس کا؟ یا سید البشر، سبحان اللہ، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کا سردار کہے۔ انسانوں کا سردار، جتنے بھی انسان ہیں سب کا سردار اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے۔ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یاسین، اے انسانوں کے سردار، اے بشر کے سردار۔ خود بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر۔ سرکار کی عاجزی دیکھو، آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں سب کا میں سردار ہوں، سب کا میں سردار ہوں۔ اور آقا فرماتے کوئی بڑی بات میں ڈینگ نہیں مار رہا ہوں، ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ سرکار کی عاجزی انکساری ہے، تواضع ہے، ورنہ جسے اللہ سید البشر کہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو پانچواں قول، اب اس قول سے ایک نتیجہ اور نکل جائے گا، غور کریں آپ۔ یہ لفظ یا سے اللہ نے کس کو بلایا؟ لفظ یا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، یا سید البشر، اے لوگوں کے، اے انسانوں کے سردار۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ یا سے اپنے محبوب کو بلا رہا ہے۔ الحمدللہ سنی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ شرک ہے تو ہم کہیں گے سب سے پہلا شرک تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، معاذ اللہ، کہ وہ بلا رہا ہے یا سید البشر۔ چھٹا قول یہ بھی مخفف ہے، اصل میں کیا تھا؟ یا انیسین، اے انسان کامل، اے انسان کامل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسان کامل بنایا ہے۔ انسان وہ جس سے انسیت حاصل کی جائے، محبت حاصل کی جائے۔ ہمارے پاس ہر آدمی آ کر کے محبت حاصل کرے، انسیت حاصل کرے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم مکمل انسان نہیں ہیں۔
بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، کیونکہ مکمل انسان یہ کہ اپنا ہو چاہے پرایا، ڈر کر آئے تو سارا ڈر اس کا ختم ہو جائے۔ اور ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بنایا کہ صہیب روم سے آئے تھے ڈرے ڈرے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے نڈر بنا دیا ہے۔ بلال حبش سے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا یاسین یاسین، اور باب العلم مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں کچھ راز کی باتیں رکھی ہیں، ہر کتاب میں کچھ راز کی باتیں رکھی ہیں، اور قرآن میں جو راز کی باتیں ہیں یہی اوائل سورت، مطلب جو حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز کی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آتے جبرائیل جب لے کر کے آئے کافا یا عین صاد، جبرائیل لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر، آقا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کافا یا عین صاد، جیسے ہی کہا کاف، آقا نے فرمایا میں نے جان لیا۔ کاف، کاف سے کیا مراد ہے؟ کاف گیسو، سبحان اللہ، کاف گیسو، کیسے کاف لکھ کے دیکھ لو تو اب ایسے دیکھو، کاف گیسو، ہاں دہن، سبحان اللہ، ہاں لکھ کے دیکھو سرکار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کاف جیسے ہی کہا، آقا علیہ السلام نے کہا میں نے جان لیا، جیسے ہی کہا عین، آقا نے کہا جان لیا، پانچوں حروف پیش کیے، آقا نے فرمایا میں نے جان لیا۔ جبرائیل نے کہا کیا جانا؟ میں نہیں جانا۔ کیا جانا کہ میں نہیں جانا؟ تو یہ راز کی باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڈ ورڈ میں اپنے محبوب کو بتا دیا، محبوب نے ان باتوں کو جان لیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جی، سکھانے والا۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ علامہ کا معنی ہی ہے علم دینا، علامہ علم عطا فرمایا جی، یاسین۔ اب اس سے بہت سارے نتائج نکل گئے کہ لفظ یا کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکارے کہ نہ پکارے؟ آپ بتائیے، پکار سکتے ہیں کہ نہیں پکار سکتے ہیں؟ اب اپنے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے پڑھتے ہیں عربی گرامر، اور عربی گرامر مکمل نہیں پڑھ پاتے، بڑی حیرانی ہوتی ہے، جبکہ عربی گرامر میں لفظ یا یہ نہیں بتایا گیا کہ خالی سامنے والے کے لیے، نہیں، لفظ یا کے بارے میں عربی گرامر میں علامہ سراج الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہدایت النو جو 8ویں اور 7ویں صدی ہجری کے ہیں، تقریباً آج سے 700 سال پہلے کے، انہوں نے لکھا حروف الندا خمسۃ، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، بلانے کے، کسی کو بلانا ہے نا تو بلانے کے 5 حرف ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ۔ کہا قریب کے لیے کون، دور کے لیے کون؟ کہا وہ دعا کی بات ہے، لیکن لفظ یا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا ولہما وللمتوسط، لفظ یا پاس والے کے لیے بولا جاتا ہے، دور والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو پاس اور دور نہ ہو بیچ میں اس کے لیے بھی لفظ یا بولا جاتا ہے۔ تو لفظ یا کے بارے میں بتایا، چاہے دور ہو چاہے پاس۔ اب کس کے لیے دور اور پاس؟ کس کے لیے دور اور پاس؟ تو یہ تو نہیں بتایا گیا یار کہ ہمارے بازو میں جو ہے وہ پاس ہے، جو بازو میں نہ وہ دور ہے، ایسا تو نہیں بتایا گیا۔ مطلق فرمایا گیا قرآن نازل ہو رہا مکے میں اور موسیٰ علیہ السلام شام میں، کہا جا رہا ہے یا موسیٰ، سمجھے کہ نہیں؟ آرام فرما ہوا ہے۔ اب بولے انتقال کے بعد تو بولنے کا ہی نہیں، ارے یار قبروں میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یا موسیٰ، کچھ سمجھے کہ نہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں آرام فرمائے، اگرچہ زندہ ہیں۔ معجم صغیر کی حدیث پاک انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، سارے راوی ثقہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور خالی لیٹے نہیں ہیں۔ آقا فرماتے یصلون، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ارے نماز میں تو بھائی کھڑے ہونا بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، اور ہم کہے بابا خالی کھڑے ہو بیٹھے رہو، اس سے نماز نہیں ہوتی، پڑھنا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، مطلب بولتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تبھی تو آقا نے نماز پڑھتے کہہ کہ بہت سارے
بہت سارے عقائد کو کلیئر کر دیا کہ خالی یوں ہی زندہ نہیں ہے، ایسے زندہ ہے کہ جیسے زمین کے اوپر انسان نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس انداز میں زندہ ہے۔ تو لفظ یا کے ذریعے سے نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، ولی کو بھی بلایا جائے گا، یا مریم ولیہ ہے۔ ارے یہ تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی بلایا، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں۔ ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں جی۔ ایک سوال اور کلیئر ہو جائے گا، ہمارے ہاں کچھ ہیں لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، لیکن تصور کرنا اور ہے، حقیقت میں ہونا اور ہے۔ تصور کرنا اور ہے، حقیقت میں ہونا اور ہے۔ تو کیا بولیں گے؟ کافر کو کافر نہ بولو، اور پہلے کیا بول رہا ہے؟ میری بات اسی ٹھہر کے بولا میں، کافر کو کافر نہ بولو، پہلے بول دیا، اب بول رہے مت بولو، کچھ سمجھے گی نہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا یا ایھا الکافرون، اے کافرو جی۔ تو یاسین، اب یاسین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے متوجہ کیا، اے محبوب میری بات سنو، میری طرف توجہ دو، دنیا آپ کو کیا کہتی ہے؟ کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ہے، یہ ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین اے محبوب سنو تو صحیح، والقرآن العظیم، قرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین۔ دنیا آپ کو مجنون کہے، شاعر کہے، کاہن کہے، جو چاہے کہے، ارے آپ کا پروردگار تو اپنا مرسل آپ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو پیغمبر مانتا ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اور کمال یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہاں اللہ نے قرآن کی قسم لی، کیوں؟ زمانے جاہلیت کا معاملہ کیا تھا معلوم؟ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے نا جس کی بڑی عزت کرتے تھے اس کی قسم کھاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ تو اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، ماں کی قسم لے لیتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ شرعی قسم نہیں ہے وہ، شریعت میں قسم اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی ہے، اللہ کی ہے، اور قسم کھانے کے بعد پھر توڑا قسم کو تو 7ویں پارے میں پہلی صفحے میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کفارہ کیا، پینالٹی کیا، جرمانہ کیا۔ تو پینالٹی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 روزوں کا تذکرہ فرمایا، پیٹ بھر 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کپڑا پہنانے کا تذکرہ فرمایا۔ اب غلام تو پائے نہیں جاتے ہیں بہرحال، تو وہ شرعی قسم ہے۔ پہلے قرآن مقدس کی قسم شرعی تھی کہ نہیں، اس میں فقہاء کا اختلاف رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا قرآن کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ شریعت میں قسم ہوگی یا نہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہاں۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم شرعی قسم ہوگی، اور توڑنے کی صورت میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا، پینالٹی دینی پڑے گی، جرمانہ دینا پڑے گا، تب جا کر کے وہ رہا چھٹکارا پائے گا۔ تو اس زمانے میں لوگ قسم کھاتے تھے بڑی بعظمت شے کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کی، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے؟ حضور نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا، لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں، بنا کے پیش، آسمان سے تو نہیں آیا قرآن۔ اور آج کے دور میں اس 1400 سال سے لے کر اب تک اس امت کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی برائی کرے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن اچھائی کرو تو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، غلط بولو تو کوئی کچھ نہیں بولنے والا، لیکن اگر صحیح بول دو تو تماشا تب کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حال رہا، تو قرآن کا معاملہ ایسے ہی رہا، تو کہا اپنے پاس سے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا تم بھی بنا کے لاؤ، تو ان کے اوپر بھوت چڑھا تھا بنانے کا، عرب کے باشندوں پر بھوت چڑھا تھا بنانے کا، ہم بھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اب تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ اب اس کے بعد ہاتھی کی تعریف کرنے لگے، اور کرتے ہوئے اس کے بعد خود کہتے ہیں وہی الم تری کیف فعل، اس کے اوپر ہاتھی کی تعریف کے بعد میں خود ہی جمع ہو کے کہتے ہیں یار جو فصاحت محمد عربی کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ فصاحت ہماری باتوں میں نہیں پائی جا رہی، بعد میں خود ہی رد کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ کوئی مجبور ہو کر کے کہتا ہے اور کوئی خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم لی، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔
حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ جس کتاب کی قسمیں کھائے، واہ کیا بات ہے یار۔ کمال یہ نہیں کہ ہم لوگوں میں عزت دار ہوں، کمال یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت دار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عزت ہو۔ آج 4 آدمی میں ہم لوگ عزت کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن ساری مخلوق کے سامنے ہماری عزت ہو روز محشر، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں تو 4 آدمی عزت کریں گے نا، اور وہاں کی تیاری ہوئی تو الحمدللہ رب کی بارگاہ سے بھی عزت ملے، محبوب خدا بھی اپنے سینے سے لگائے، امت کے سامنے بھی بندہ جو ہے عزت دار ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے یار، دنیا کیا ہے 60 سالہ ہے، اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ حدیث پاک میں آیا واللہ مستخلفکم فینظر کیف تعملون، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر ادھر کی خلافت کے چکر میں ہم پریشان رہتے، اللہ کی خلافت کا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ خلیفہ بنانے والا ہے، وہ دیکھے گا کیف تعملون، کیسا عمل کرتے ہو تم، کیسا عمل کرتے ہو تم، وہ دیکھے گا خلیفہ بنانے کے بعد۔ تو اب غور کریں آپ، یہاں پہ ایک نقطہ نکلتا ہے، ہم اللہ کے خلیفہ بنیں گے تو اللہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا خلیفہ بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ ارے زور سے بول رہے یار، اب بادشاہ کا خلیفہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیف تعملون، کیسا عمل کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ عمل خراب ہوا تو جو بادشاہ کا خلیفہ رہا وہ محکوم ہو گیا، حاکم کوئی اور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا۔ عمل اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ حکومت کرنا یہ ہمارا نصیبہ ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عمل میں یہی نہیں کہ خالی ہم نماز روزہ کریں، دیکھیں نماز روزہ یہ اللہ کا حق ہے، ہم کو کرنا ہے، بندوں کے حق بھی ادا کرنا ہے، بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ کسی کی بدگمانی بھی نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ کسی کی غیبت بھی نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ حسد اور جلن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ہماری زبان سے دعائیہ کلمات و مولا اور اس کو ترقی عطا فرما، اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرما، ہے نا؟ اسکول میں پڑھاتے ہیں، بولے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے لکیر کھینچ دیے، بولے اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی ایک لکیر کھینچ دو، مطلب وہ آگے چلا گیا۔ اب آپ محنت کرو، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے گا۔ جی بہرحال، تو قرآن حکیم کی قسم۔ اچھا قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن جو ہے نا اس کس سے بنا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا قرآن سے بنا ہے، قرآن مانے پڑھانا، قراءت پڑھنا، اور کچھ لوگوں نے کہا قرن سے بنا ہے، ملانا۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن سے مانو پڑھا، مطلب قرآن وہ کتاب ہے جو رکھی نہیں جاتی، یہ ایسی باعظمت کتاب ہے کہ رکھنے میں کمال نہیں ہے، یہ ایسی باعظمت کتاب ہے جس کو پڑھنے میں کمال ہے، پڑھنے میں کمال ہے۔ اسی لیے قرآن بنا ہے لفظ قرآن سے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جس کو ہم لوگ قراءت بھی بولتے ہیں۔ تو کہا قرآن رکھنا کمال نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا کمال ہے، کیونکہ قرآن کا معنی ہی ہے پڑھا، جی پڑھے جانے والی کتاب۔ اور قرآن سے مان لو قرن مانے ملانا، کہا 2-3 آدمی میں جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑا حل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے تو اپنا معاملہ قرآن پر ڈیپینڈ کرو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے حساب سے فیصلہ کرو۔ اگر قرآن کے حساب سے نہیں بات کر پائے تو رسول اللہ کے طریقے کو دیکھو، اس سے نہیں کر پائے تو فقہاء کا طریقہ دیکھو۔ تو کہا 2 آدمی میں جھگڑا ہو رہا تھا، قرآن کہتا ہے آؤ میرے طریقے پر، جب میرے طریقے پہ چلو گے تو دور نہیں جاؤ گے بلکہ آپس میں ملتے ہوئے رہو گے۔ اس لیے اس کو قرن سے کہا جائے تو مطلب ملانے والی کتاب، لوگوں کو ملائے، لوگوں کو ملائے۔ یہ اس کا نام ہے کیا؟ فرقان بھی ہے، الگ کرے۔ کہا کس کو الگ کرے؟ کہا کفر کو الگ کرے، ایمان کو الگ کرے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ قرآن نے الگ بھی کیا ہے لیکن کفر اور ایمان کو الگ کیا ہے، ملایا ہے، کہا ایمان والوں کو ملایا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو قرآن حکیم، حکمت والی کتاب۔ یہ اللہ حکیم تو ہے، قرآن حکیم، اے اللہ حکیم تو قرآن حکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کے دماغ میں جواب آئے گا، اللہ حکیم ہے، ایسا حکیم ہے کہ جسے چاہے اسے حکیم بنا دیتا ہے۔
جسے چاہے حکیم بنا دیتا ہے، حکمت والا بنا دیتا ہے، قرآن کو حکمت والی کتاب بنا دیا، محبوب کو حکمت والا نبی بنا دیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس امت کو حکمت والی امت بنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امت حکمت اور فلسفے کا استعمال نہیں کر پا رہی، جب تک کرتی رہی وہی دارالعلوم تھا جہاں پر بڑا عالم پیدا ہوتا تو بڑا ڈاکٹر بھی پیدا ہوتا تھا۔ دیکھیں نا آپ، بڑے عالم، جتنا بڑا عالم ہوتا وہ اتنا بڑا طبیب اور ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ حال تھا پہلے ہمارا، لیکن آج اللہ ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلوں میں سے ہیں۔ ایک نقطہ لے لو، بڑی تاکید کے ساتھ ہے، تاکید پہ گفتگو کریں گے نا تو دیکھو، پہلے واو قسم کے ذریعے سے تاکید، زور، تاکید بولے تو زور، کوئی بات نہیں بولے نا واللہ 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 یہی صحیح ہے، مطلب اتنی قسم کا نا، مطلب یقینی ہے نا یار، جس کو بولتے ہیں زور پیدا کرنا۔ جیسے نکاح میں ایک بار قبول کرے نکاح ہو گیا، لیکن کہیں دھوکے سے تو نہیں بول دیا، ابا کے ڈر میں تو نہیں بول دیا، ایک بار اور پوچھیں، ایک بار اور پوچھ لیے پھر قبول کر، ارے ہو سکتا ہے پھر دباؤ میں کر لیا، ایک بار اور پوچھیں۔ جیسے کوئی آدمی ممبئی نہ گیا ہو، ممبئی کی بس سے بیٹھ جائے تو کنڈکٹر صاحب بار بار پوچھتا ہے گاڑی کہاں جائے گی؟ ممبئی۔ تو ادھر بیٹھا رہا، اطمینان نہیں ہوا، ٹینشن میں آیا، کہاں جائے گی؟ ممبئی۔ پھر تو ادھر بیٹھا رہا، پھر کہاں جائے گی؟ ممبئی۔ کہا یار تین بار بولا ہے، مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زور پیدا کرنے کے لیے کبھی باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں، جس کو بولتے ہیں تکرار، ریپیٹیشن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زور پیدا کرنے کے لیے کیا پہلے کون سا لفظ رہا؟ واو، قسم کے لیے آتا ہے۔ قسم بھی کس کی؟ قرآن کی، 2، پھر حکیم کہا قرآن کو، 3، اس کے بعد انا کہا، 4، اس کے بعد کاف کہا، 5، اس کے بعد لام کہا، 6، اس کے بعد من المرسلین میں الف لام کہا، 7 مرتبہ اللہ نے زور پیدا کر کے کہا کہ یقیناً 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 اے محبوب، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، لیکن آپ یقیناً 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 اپنے رب کی بارگاہ سے مرسل ہے۔ کتنا زور پیدا کیا اللہ تعالیٰ، کتنا زور پیدا کیا تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اور اپنے محبوب کو خالی جو ہے تسلی دینا ہی مقصود تھا نا، ورنہ محبوب کو تو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کا حکم دیا، نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کا کوئی مخالف تھا کیا؟ بولو کوئی تھا؟ ارے کافر بھی کہتے تھے امین ہے یہ، امانت دار ہیں، کافر بھی کہتے تھے سچے ہیں یہ، لیکن جیسے یہ اعلان کیا سارے مخالفت کرنے والے ایک طرف، ایک ایمان لانے والا شہزادہ ایک طرف، تو مخالفین کی تعداد زیادہ رہی، لیکن محبوب خدا نے زیادہ تعداد کو دیکھ کر غلط بولنا شروع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حق بولتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیا۔ اسلام اپنی حقانیت میں پھیلا رہا، تعداد کو دیکھ کر کے نہیں، تعداد کو دیکھ کر کے اسلام نہیں پھیلا، ورنہ 313 تھے وہ، پوری دنیا میں کفر تھا، پوری دنیا میں کفر، خالی 313 مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی ماحول کا نہیں کہا کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کام حق بولنا، حق پھیلانا ہے، اللہ کا کام پروان چڑھانا ہے، بلندی عطا فرمانا ہے۔ جی تو یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب آپ یقیناً نبی ہیں، اے محبوب آپ یقیناً رسول ہیں، اے محبوب آپ یقیناً مرسل ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا اے محبوب یقیناً آپ نبیوں سے ہیں، اے محبوب آپ یقیناً رسولوں سے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ یقیناً آپ مرسل سے۔ کس کو سمجھیں آپ کیوں کہا گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ ارے زور سے بولو یار، جسے اللہ چن لیتا ہے اسے ولی بناتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ہاں اپنی طرف سے کوئی ولی بن جائے تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ولی ہو، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ کوئی لوگ اپنی طرف سے میں ولی، جو ولی ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، بھاگتے ہیں لوگوں سے، جن کو ظاہر کرنے کا حکم ہوتا ہے وہی خالی ظاہر کرتے ہیں۔ جی تو عوام میں سے عوام مسلمان میں سے اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو ولی بناتا ہے، ان ولیوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے
تو نبی بنا دیتا ہے۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے اسے رسول بناتا ہے، اور رسولوں میں سے اللہ جسے چنتا ہے اسے مرسل بناتا ہے، اور مرسل میں جسے اللہ چن لیتا ہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے۔ اب غور کریں، مصطفیٰ اکیلے میرے نبی، مرسل 5 نبی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خالی مصطفیٰ کو مرسل نہیں فرمایا، فرمایا مرسلوں سے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں سے ہے، کیونکہ میرے محبوب کی شان تو ولیوں سے بہت افضل و اعلیٰ، نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ، رسولوں سے بھی افضل و اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مرسل بنایا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مرسل 5 نبی ہیں، مصطفیٰ ایک، مصطفیٰ چنا ہوا جس کی خامی کو ہٹا دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، کوئی خامی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ اسی لیے تو آلات فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھ رہے نا؟ ذات ہوئی انتخاب، ذات چن لی گئی، وصف ہوئے لاجواب کہ جتنے اوصاف ہے بے مثل و بے مثال، کوئی امتی برابری نہیں کر سکتا۔ ارے نام ہی ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں جی؟ اس پہ ایک حدیث اکثر میں پیش کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا معلوم؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک اور دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھو ہم لوگ آقا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی حضور کے وزیر خاص بلبل سدرا جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وہ تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم آقا اور کسی کی تعریف کریں یار، وہ پھول کے ہم کو انعام سے نواز دیتا ہے، جس کے اندر اچھائی ہو چاہے نہ ہو، لیکن پھول جاتا ہے دے دیتا ہے۔ میرے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے محمد ہی بنایا ہے، محمود بنایا، جس کی تعریف ہو، حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کا سروے کیا میں نے، تلاش کیا، کھنگالا، ان میں سب سے افضل مجھے عرب والے نظر آئے۔ سبحان اللہ، عرب کو ہم نے سب سے افضل پایا۔ اس کے بعد عربیوں میں نے تلاشا، کھنگالا، دیکھا، سروے کیا کون افضل ہے، تو کہا عربیوں میں سب سے افضل مجھے قریش نظر آئے۔ سبحان اللہ، کہا قریشیوں میں نے تلاش کیا تو ہاشم نظر آئے، اور ہاشمیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے کھنگال کر کے دیکھا تو خالی ایک نظر آئے، وہ آپ کی ذات تھی۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میل چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بے مثل و بے مثال بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کوئی مرسل مانے نہ مانے، میں تو مرسل ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں تو میرے نبی ہو، میرے رسول ہو، میرے مصطفیٰ ہو، دنیا مانے نہ مانے۔ اور دنیا کی کسوٹی کیا ہے؟ کبھی ایک پر جمتی ہے بات اور کبھی دوسرے پہ، ایسے ہی کہ نہیں؟ کبھی ایک آدمی محبت کرتا ہے، کبھی ایک آدمی نفرت کرتا ہے، وہی شخص واحد۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی ساری خامیوں کو دور فرما دیتا ہے، ساری خامیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا محبوب بنایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خلیل کا لقب نہیں دیا، حبیب کا لقب دیا۔ خلیل اور حبیب میں فرق ہے۔ خلیل جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی قربانی دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بیٹے کی قربانی رہی، اللہ نے چاہا تو بیٹے کی قربانی رہی، اللہ نے چاہا تو آگ میں جانا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے گلزار بنایا۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ رحمان جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو حبیب کی مرضی ہوتی ہے رحمان ویسا کر دیتا ہے۔ حبیب کی مرضی رہی سورج چلا آیا، حبیب کی مرضی رہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حبیب کی مرضی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ حبیب کی مرضی ہے۔ تو حبیب وہ کہ جیسی مرضی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے معاملہ فرما دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ حبیب اور خلیل۔ اسی لیے آقا کے بارے میں اللہ فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا،
کہ ہو مالک کے حبیب، دلیل بھی دے دی، مالک کے آپ کو میں مالک کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ حبیب ہو، اور حبیب جیسا چاہتا ہے ساری دنیا کا مالک ویسا کر دیتا ہے. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم سے مانگا تم کرو، ایسا نہیں ہوتا. حبیب سے مانگ لو، اللہ عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے محبوب آپ مرسل ہیں، مرسل ہیں، کوئی مانے نہ مانے ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں. اور ایک چیز اور بتا دے، لقب ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے دے رہے ابھی، صحیح ہے نا؟ کسی کا ہم نے کسی کی تاریخ لے لی، اب جو پوسٹر بنانے کے بعد آئی 4 لوگ بیٹھ گئے، پوسٹر میں بڑے بڑے القاب سے نوازتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لقب نہیں چل پاتے. آزمائی بات بتا رہا ہوں، وہ القاب نہیں چل پاتے جو چھوٹے لوگ دیتے ہیں. اور جب بڑا کوئی لقب دیتا ہے نا تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. مثال دے دوں، مثال دیتا ہوں نا. یثرب کو یثرب کہا جاتا تھا مدینہ کو، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، یثرب تو بیماری کا ٹھکانہ ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے اسے میرا شہر بنایا ہے تو مدینہ تو رسول ہے. یثرب کہنا چھوڑ دیا گیا، مدینہ کہا گیا کہ اور آگے بڑھو. حضرت علی سبحان اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں لیٹے ہیں، میاں بیوی میں شکر رنجی ہو گئی. ناراضگی نہیں کہوں گا میں، شکر رنجی، شکر رنجی، میٹھی کچھ باتیں ہو گئی. حضرت علی گئے. ہمارے یہاں اگر بیوی سے لڑائی ہو جائے تو محترم جائیں گے شراب پینے کے لیے. وہ ٹینشن ختم کر رہا ہوں، ٹینشن بڑھا رہا ہے، ٹینشن بڑھا رہا ہے، کینسر کا ٹینشن بڑھا رہا ہے، بیماری کا ٹینشن بڑھا رہا ہے. طلاق آئے گا، شراب پی کے طلاق دے سکتا ہے. لیکن حضرت علی نے فرمایا میرا ماننے والا اگر گھر میں ٹینشن ہو جائے تو ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے. حضرت علی پہنچ گئے، لیٹ گئے. آقا تشریف لائے، کہا کہاں ہیں؟ اور تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ بھی اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجیں تو کہاں بھیجیں گے؟ ہوٹل پہ، چوراہے پہ، چوک پہ، نکڑ پہ، ہے نا، ادھر سب بھیجیں گے. لیکن آقا کو معلوم ہے میرا علی ہے، میرا علی ہے. آقا نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا. خانہ کعبہ میں آرام کر رہے، حضور تشریف لائے، اٹھایا، مٹی لگی ہوئی تھی، حضور نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور صاف کرتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. تو ابو تراب سرکار نے کہا. حضرت علی فرماتے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ میرے نبی نے پسند فرمایا. تو معلوم یہ وہ لقب بڑا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ بڑا دیتا ہے. ہر دور میں دیکھتے چلے آؤ، لقب بڑا دیتا ہے، لقب بڑا دیتا ہے. اور آگے بڑے مثال دے رہا ہوں خالی ایسے ہی. ابو ہریرہ کا نام بتاؤ، لوگ نہیں بتا پائیں گے، اختلاف پایا جاتا ہے. 7 اقوال اسد الغابہ کے اندر نقل کیے گئے. علامہ عز الدین جزری نے لکھے کہ کیا نام تھے، اختلاف. لیکن ابو ہریرہ پایا جاتا ہے نام، سب کہتے ہیں، فٹاک سے ذہن میں آتا ہے وہ راوی حدیث، سرکار کے صحابی، فوراً دماغ میں بات آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے دیکھا بلی ہاتھ میں ہے، کہا او ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، سرکار نے نام رکھا ہے نا. تو لقب جب بڑا دیتا ہے تو بہت دور تک چلتا ہے نا. چھوٹے موٹے دے تو وہیں تک ہو کے ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو ہمارا کام لقب دینا نہیں ہے، لقب دینا بڑوں کا کام ہے، ٹائٹل دینا بڑوں کا کام ہے. سمجھ میں آیا؟ ایوارڈ دینا یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات پیش کروں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ مرسل سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے. زور سے بولے یار، سیدھے راستے پہ. اے اللہ اپنے محبوب کو سیدھے راستے پہ بتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہی صراط مستقیم ہے. محبوب کا جو نہج ہے، اسی لیے تو آقا نے فرمایا 73 گئے، 73 میں 72 گئے. معلوم یہ ہوا کہ زیادہ وہی ہوں گے، زیادہ وہی ہیں. اب وہ تعداد دیکھ کر کے ٹینشن میں مت آنا. آقا نے پہلے کہہ دیا 72 گئے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک بچہ. اب کون بچا؟ سنن اربعہ کی حدیثیں، یعنی بخاری مسلم کو چھوڑ کر کے نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی کی حدیث، الگ الگ روایت. ایک روایت میں آیا کہ وہ جماعت ہے، بڑی جماعت، سواد اعظم. کہا سواد عوام تو 72 میں زیادہ ہے. کہا نہیں، جس میں اولیاء کی جماعت زیادہ ہو، جس میں اولیاء کی جماعت زیادہ وہ سواد اعظم ہے.
اب دیکھ لو اولیاء کی جماعت کدھر ہے. ارے دیکھ لو یار، شجرہ اٹھا کے پڑھو گے تو معلوم یہ ہوگا حضرت علی کی نے شروعاتی ہی فرما دی ہے ولایت کی، ہے نا. غوث پاک تو ادھر ہی ہے نا، خواجہ پاک سبحان اللہ، میرا خواجہ یہاں آ کے بتا رہے ولایت کی شروعات ادھر ہے. تو جماعت کا مطلب یہ اولیاء کی جماعت، علماء شریعت، علماء طریقت کی جماعت. لوگوں میں علماء شریعت تو پائے جاتے ہیں، شرعی مسئلہ بتانے والے پائے جاتے ہیں، اس پہ کلام نہیں ہے، لیکن علماء طریقت نہیں پائے جاتے ہیں، اولیاء کی جماعت نہیں پائے جاتی. یہ اہل سنت والجماعت، آپ اس پہ غور کریں. اللہ نے علماء شریعت علماء کو بھی پیدا فرمایا، علماء طریقت اولیاء کی جماعت کو بھی پیدا فرمایا ہے، دونوں یہاں پر موجود ہے. یہ جماعت مراد ہے جی. اس کے بعد ایک روایت میں ہے وہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ، وہ منہج، وہ طریقہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ. تو یہ صراط مستقیم ہے. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت افراط اور تفریط سے محفوظ رہا. انشاءاللہ صراط مستقیم کی اور وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.